سرار صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ مولا کے احسان ہے. آپ سنائیں سر ٹھیک ہیں آپ؟ مولا تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ سر میں بدین سٹی سے ہوں, بدین سندھ پاکستان. اللہ آپ کو عزت دے. حکم کرے میرے بھائی, کیا حکم ہے؟ سر مجھے تقریباً 5-6 سال ہوئے, میں کنورٹ ہوا ہوں شیعہ میں بریلوی سے. بڑی بات, بڑی بات. اللہ تعالیٰ آپ جیسوں کی تعداد مزید بڑھا دے. کافی سارے میں نے سوالات آپ کی ویڈیو سے اور آپ کے لیکچر سے حل کیے ہیں اپنے, اور ابھی قریبی کچھ 1-2 سوال تھے جس کی وجہ سے میں نے آپ سے رابطہ کیا ہے. ایک تو سر, ایک ابھی اس محرم میں نے مقتل پڑھا ہے, ابھی مخنف, ٹھیک ہے, ہاں, تو اس میں ایک سوال تھا کہ اس میں منزل در منزل مولا کا جو سفر ہے نا, وہ اس میں لکھا ہوا ہے. تو اس میں مجھے ایک تو امام کی مشیت ہے, لازمی بات ہے, جو وہ بتائیں گے وہی ہمیں سمجھ میں آ سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو منزل در منزل اس میں 8-9 منزل چلتی ہے نا. ذو حسم ایک منزل ہے, وہاں تک مولا کا جو سفر ہے اس میں مولا کے جو بتایا جا رہا ہے نا, جو لکھا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ مولا کو اس سے پہلے بہت سارے جگہ پر یہ بتایا گیا کہ حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت ہو گئی, ٹھیک ہے. کوفہ والے جو بھی ماحول تھا وہاں کا وہ ان تک پہنچایا گیا. جگہ جگہ پر لوگ آ کر ملتے رہے اور وہ معاملات ان کے سامنے کھلتے گئے. تو مولا کو سارے معاملات کا پتہ تھا, لازمی بات ہے امام ہے. تو یہاں تک جو مولا کے سامنے جو بھی الفاظ آ رہے تھے نا, وہ یہ تھے کہ آپ وہاں نہ جائیے, ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں, ان کے دل آپ کی محبت میں ہے, یا جیسے بھی. تو مولا کا ایک ہی جواب تھا کہ میں وہاں جاؤں گا. اور ذو حسم کی منزل پہ آ کے یہاں پھر اس کے بعد کی جو منزل ہے بیضا ایسا کچھ, تو وہاں پر جب حر ابن یزید ریاحی کا لشکر ملتا ہے تو وہاں پہ ایک دم سے مولا کا جو وہ کانٹیننٹ ہے یا وہ جواب ہے یا وہ ایک دم سے تبدیل ہو جاتا ہے. یہاں پر آ کے ایک دم سے تھوڑا وہ لگا عجیب, مطلب ذہن کو یہ چھوٹی سی اگر آپ مشکل حل کر دیں. اور دوسرا سر ایک مین سوال ہے میرے لیے, وہ مین سوال یہ ہے کہ جو تاریخ میں جنگ یمامہ کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے, جنگ یمامہ, جس کو یہاں پاکستان میں بہت زیادہ جو ہے نا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, جو ایک سیاسی پارٹیز ہیں جو اس کو ایک اپنے مطلب اس کو سیاسی جو ہوتا ہے نا وہ سیاسی ایجنڈے کے طور پر یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ اس میں وہ بہت سارا بڑھا چڑھا کر عوام کو ایک طرف لے کر جاتے ہیں. ایک تو مجھے آپ کا بہت زبردست جواب اس میں یہ ملا تھا کہ جہاں پر ام المومنین عائشہ کی عمر کے حوالے سے آپ سے سوال کیا گیا تھا انڈیا کے کسی شخص نے, تو آپ نے اسے بڑا بہترین جواب دیا تھا. وہ جواب آپ کا یہ تھا کہ جنہوں نے یہ جو ہندو یا ملحد قسم کے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں, تو وہ اس عمر کو لے کر, اس ایج کو لے کر, اس نکاح والے معاملات کو لے کر, تو آپ نے بڑا بہترین جواب دیا تھا کہ اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں. لیکن بھائی آپ ایک سوال کریں نا, آپ ایک سوال کریں, اس کا جواب لے لیں, پھر اگلا سوال کریں, ٹھیک ہے نا. اب عائشہ کی عمر کی طرف آ گئے, پہلے سوال سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں عائشہ کی عمر کا, ٹھیک ہے نا. ایک سوال آپ نے بات کی ہے, اس کا جواب لے لیں. دیکھیں, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے نکل گئے مکے کی طرف, مکے سے نکلے کوفے کی طرف. آپ کا سوال یہ ہے کہ جب حر ابن یزید ریاحی کے لشکر سے آمنا سامنا ہوتا ہے, ان کا جواب بدل جاتا ہے. تو میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. اگر آپ میرے سیریز کو دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام مدینے سے کس لیے نکلے, وہ ان کے کسی حدیث میں نہیں ہے کہ وہ یزید کے خلاف بغاوت کے لیے نکل رہے ہیں, وہ اپنی جان بچانے کے لیے نکل رہے ہیں. اور انہوں نے ان کا جو وصیت بھی ہے اس میں ایک میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں, اگر وہ کوئی میری بات کو نہ مانے, میرے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو تسلیم نہ کرے, تو پھر میں صبر کروں گا. اور انہوں نے یہ ان کے متعدد احادیث میں نے دکھا دی کہ وہ جب گئے تھے مکہ, تو انہوں نے مکہ جانے سے پہلے یہی کہا تھا کہ اگر مجھے مکہ میں امن ملے تو میں وہیں رہوں گا, وہی میرا رہائش کا ہوگا, ٹھیک ہے نا, میں ادھر ہی رہائش پذیر ہو جاؤں گا.
پھر مکے میں ابھی وہ میرا اسپیچ مکے کے بعد کے متعلق میں نے مزید اسپیچ نہیں دی ہے، تو میں جب لیکچر دوں گا انشاءاللہ وہ میں آپ کے والے واضح کر دوں گا کہ وہ بہت زیادہ احادیث ہیں کہ امام حسین علیہ السلام مکے سے اس لیے نکل گئے، اگر مکے سے نہ نکلتے تو وہیں پہ لڑائی ہوتی، وہیں پہ وہ شہید ہو جاتے، وہیں پر ہی وہ شہید ہو جاتے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مکے میں لڑائی ہو اور مکے میں وہ شہید ہو جائیں، اور اس وقت دنیا میں واحد حصہ جہاں پہ وعدے دیے گئے تھے کہ ہم آپ کے ناصر ہیں، ہم آپ کے ماننے والے ہیں، وہ عراق اور کوفے کے لوگ تھے۔ تو لازمی بات ہے کہ اگر جب ایک قوم ان کو نصرت کا وعدہ دے دیتا ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی سیرہ ہے۔ مکے میں جب ان کے حالات تنگ ہو گئے تھے تو ان کو مدینہ سے نصرت کی پیشکش ہوئی تھی، مدینہ منورہ سے نصرت کی آفر ہوئی تھی کہ ادھر اگر آپ آ جائیں۔ مدینے والوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ پہ ظلم نہ ہونے دیں گے اور آپ کا دفاع کریں گے، اور انہوں نے بیعت بھی کی تھی۔ تو کوفے والوں نے بھی بالکل یہی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تکرار ہوا کہ مکے میں اگر رہتے وہ شہید ہو جاتے۔ کوفے والوں نے نصرت کی آفر دیا، تو اور وہ کئی بھی نہیں اور جگہ نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ جہاں بھی جاتے وہاں پہ بنی امیہ کا حکومت تھا، اور وہ خود بھی کہہ رہے تھے کہ میں جہاں جاؤں یہ میرے دشمن ہیں، مجھے قتل کر دیں گے۔ تو وہ کوفے کی طرف چل پڑے، راستے میں ان کو خبر ملی کہ مسلم شہید ہو گئے۔ مسلم کی شہادت سے پہلے بھی وہ بار بار کہہ رہے تھے، ابھی میں آپ دکھاؤں گا جب میں اسپیچ کروں گا انشاءاللہ اس موضوع پر، کہ وہ مکے سے نکلتے وقت ہمیشہ وہ مختلف مراحل میں کہہ رہے تھے کہ میں شہید ہو جاؤں گا، ہم شہادت کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ قافلہ شہادت کی طرف جا رہا ہے۔ اور لوگوں سے بھی انہوں نے بار بار اتمام حجت کیا، جو لوگ ان کے ساتھ مل گئے تھے، کہ جو شہید ہونا چاہتا ہے میرے ساتھ نکلے، میرے ساتھ آ جائے، انہوں نے ان سے بھی کہا تھا۔ اور جب مسلم کی شہادت کی خبر آئی تو انہوں نے کہا تھا کہ اب واپس چلتے ہیں۔ تو مسلم کے بیٹوں نے کہا تھا، مسلم کے بھائیوں نے کہا تھا کہ ہمارا عزیز شہید ہو گیا ہے اور ہم ان کا انتقام لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر جب آگے چلے تھے، جب حر سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، وہاں پہ 2 خطبے ہیں امام حسین علیہ السلام کا حر کے لشکر کے سامنے، ٹھیک ہے نا۔ ان سے بھی یہی کہا تھا کہ تم لوگوں نے مجھے دعوت دی ہے نصرت کی، اور آپ کی دعوت پہ میں آیا ہوں کوفے والوں کے، اگر تم نہیں چاہتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا، واپس چلا جاتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا یہاں پہ جنگ ہو، میں نہیں چاہتا کہ یہاں پہ لڑائی ہو اور بے گناہ خون یہاں پہ بہائے جائیں، اگر نہیں چاہتے تو میں واپس جاؤں۔ یہ جو کہنا تھا امام حسین علیہ السلام کا اتمام حجت تھا، ایک طرح سے سامنے والوں سے، کہ تم نے مجھے دعوت دی ہے آنے کی، اور اب میں آیا ہوں تو میرے خلاف تمہیں چاہیے تھا یہ کہ میرے سپورٹ میں لشکر لے کے آؤ، تم میرے مقابل میں میرے دشمن کے لشکر میں شامل ہو کر مجھ سے لڑنے آئے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا لہجہ بدل گیا ہے، تو مجھے ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی کہ ان کے لہجہ بدل گیا ہے۔ یہ بہرحال امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے، ان کی شہادت سے بہت ناجائز اور غلط سیاسی فائدے اٹھائے جا رہے ہیں، اور غلط باتیں ان کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے۔ ان کی جو اصلی شہادت کی داستان ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی، ابھی میں نے کچھ لیکچرز دیے، اس میں کچھ واضح ہو گیا ہے، مزید انشاءاللہ جو 3-4 لیکچر دیں گے تو بہت واضح ہو جائے گا، صحیح ہے؟ نہیں سر، بہترین واضح ہو گیا ہے سر۔ چھوٹا سا ایک سوال ہو رہا ہے، یہ تو